تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ گزشتہ ماہ روحانی ڈائجسٹ کے دفتر میں ایک خط موصول ہوا جس میں ہماری ایک بہن اپنا مسئلہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے سامنے کچھ یوں بیان کرتی ہیں۔ میری عمر 28 سال ہے، میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ میری 4 بیٹیاں ہیں۔ میری اور میرے شوہر کی خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازے۔ ہماری تو صرف یہ خواہش ہے، لیکن میری ساس اور سسر نے اس بات کو اپنی ضد بنا لیا ہے کہ آئندہ لازمی بیٹے کی ہی ولادت ہونی چاہیے، ورنہ ہم اپنے بیٹے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ دراصل میرے شوہر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں۔ ساس کہتی ہیں کہ اگر تمہارے ہاں بیٹا نہ ہوا تو ہماری نسل کس طرح آگے چلے گی؟ خاندان تو بیٹوں سے ہی چلتا ہے نا۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھرانے کو وارث سے نہیں نوازا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس بات کی سزا دینے کے ارادے بن رہے ہیں؟ کیا اپنے گھرانے کو بیٹے کی خوشی نہ دینے کی تمام تر ذمہ دار میں ہوں؟ میرے شوہر بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتے ہیں، لیکن گھر میں میری ساس کا حکم چلتا ہے۔ میرے شوہر ان کے بہت فرما بردار ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے شوہر دوسری شادی نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن اگر میری ساس نے انہیں مجبور کر دیا، انہیں اپنے دودھ کا واسطہ دے کر راضی کر لیا تو میرا کیا ہوگا؟ میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ کیا میری بیٹیوں کے لیے آگے مسائل پیدا نہیں ہوں گے؟ برائے مہربانی عظیمی صاحب مجھے اس کشمکش سے چھٹکارا دلائیے۔ مجھے کوئی ایسا روحانی علاج تجویز کیجیے کہ میری اگلی اولاد نرینہ ہی پیدا ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، عظیمی صاحب ان بہن کے خط کے جواب میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں۔ پیاری بیٹی، تمہارا خط پڑھتے ہوئے بہت دکھ ہوا۔ بعض گھرانوں میں بہو کو مختلف بہانوں سے ذہنی اور جسمانی اذیت سے دوچار کیا جاتا ہے۔ لڑکوں سے محرومی پر بھی بعض لوگ بہو کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال تمہاری ساس کو ہدایت اور سمجھ عطا فرمائی۔ بیٹے کی پیدائش کا انحصار مردوں کی کروموسومز پر ہوتا ہے، جنہیں وائی کروموسومز کہا جاتا ہے۔ سائنسی لحاظ سے اولاد نرینہ سے محرومی کی ذمہ داری عورت پر نہیں بلکہ مرد پر عائد ہوتی ہے۔ گر کسی مرد کے جسم میں یہ کروموسومز کمزور ہوں یا کسی وجہ سے عورت کے کروموسوم سے مل نہ پائیں تو بیٹے کی پیدائش ممکن نہیں ہے، خواہ اس مرد کی کتنی ہی شادیاں کیوں نہ کروا دی جائیں۔ بہتر ہے کہ آپ خود یا کسی ایسے فرد کے ذریعے ان پہلوؤں سے اپنی ساس کو آگاہ کروائیں جن کے مطابق آپ سمجھتی ہیں کہ ساس ان کی بات مان لیں گی۔ بطور روحانی علاج یہ عمل کریں۔ رات سونے سے قبل سورہ ابراہیم یعنی قرآن مجید کی سورت نمبر 14 کی آیت نمبر 38 سے 40 اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے شوہر کو پلائیں، یا شوہر خود پڑھ کر دم کر کے پی لیا کریں۔ حکمہ کے مطابق بند گوبھی کا استعمال مرد میں اولاد نرینہ کی جرثوموں کو تقویت دینے کے لیے مفید ہے۔ شوہر کو کچھ عرصے روزانہ بند گوبھی کچی یا کسی بھی حالت میں استعمال کرنا چاہیے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ رحم مادر میں جنین کی جنس کے تعین میں چاند کی تاریخوں کا بھی عمل دخل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چاند کی 11 تاریخ سے لے کر 14ویں کی رات تک صنف نسواں میں مردانہ جرثوم وائی کی قبولیت کی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ گر خاتون میں بیضہ ریزی یعنی اوویلیوشن ڈیٹس کی مطابقت ہو تو کہا جاتا ہے کہ قمری مہینے کی 14 تاریخ کو جنین کی جنس نرینہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔